سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ ڈاؤن سنڈروم کے ورلڈ ڈاؤن سنڈروم ڈے کے حوالے سے معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ ڈاؤن سنڈروم کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے کہ اس کے ماہرین، جو ڈاؤن سنڈروم کے ماہرین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عموماً 20 ایئرس کی عمر تک ماں بننے والی خواتین میں کروموسوم میں خرابی کی شرح 0.1% پائی جاتی ہے، جبکہ 35 ایئرس کے بعد یہ شرح 3% تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی کہ جیسے جیسے خواتین کی عمر بڑھتی ہے اور بعد میں شادیاں ہوتی ہیں، ان میں چانسز ہوتے ہیں کہ ان میں یہ مسائل پیدا ہوں، ان کے بچوں میں یہ مسائل پیدا ہوں۔ یعنی کہ حاملہ عمر کی عمر جتنی زیادہ ہوگی، نومولود میں ڈاؤن سنڈروم کے امکانات اتنے ہی بڑھ جائیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو۔ ماہرین تاحال اس کی بنیادی وجہ معلوم نہیں کر پائے ہیں، لیکن تحقیق ریسرچ کا سلسلہ جاری ہے۔ لہذا یہ ڈائگنوسس بھی ممکن ہے کہ شکم مادر میں پلنے والا بچہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہے یا نہیں۔ عموماً دوران حمل ایک مخصوص ٹیسٹ کے ذریعے حجم، یعنی کہ اس کا سائز، ساخت اور کروموسوم کی تعداد معلوم کی جا سکتی ہے۔ یہ ٹیسٹ حمل یعنی کہ پریگنینسی کے ابتدائی 3 سے 6 ماہ کے دوران کیا جاتا ہے، اور اس کے نتائج 95% درست ہوتے ہیں۔ پھر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی خاصی حد تک ڈاؤن سنڈروم کے بچوں کی ڈائگنوسس ممکن ہے، کیونکہ ایسے بچوں کا مثانہ صحت مند بچوں کے نسبت بڑا ہوتا ہے۔ ان کی ناک کی ہڈی کی نشو و نما سست ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں خون کے مختلف ٹیسٹوں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، جن میں مختلف ہارمونز کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اور پھر ایک معالج والدین کو حتمی طور پر بچے کے ڈاؤن سنڈروم ہونے یا نہ ہونے سے متعلق آگاہ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے ترقی یافتہ ممالک میں ماؤں کو قانونی طور پر اسقاط حمل یعنی کہ ابارشن کی اجازت بھی حاصل ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق مغربی ممالک میں 92% حاملہ خواتین جن کے نومولود بچوں میں ڈاؤن سنڈروم کی ڈائگنوسس ہو جائے، وہ اپنا حمل ضائع کروا دیتی ہیں، کیونکہ ویسے ہی ساری دنیا کے اندر جو نارمل بچوں کے مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اگر وہ بچے اب نارمل ہوں گے تو ان کے ماں باپ، ان کی فیملی اس سے متاثر ہو سکتی ہے، اور وہ معاشرے کا بھی صحیح طور پر حصہ نہیں بن سکتے۔ امریکہ میں تو یہ شرح 67% ہے، کیونکہ یہ بچے جب تولد ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، تو ابتدا میں ہیں، تو ان کی دیکھ بھال میں زیادہ دشواری پیش نہیں آتی۔ لیکن جو عمر بڑھتی جاتی ہے، وہ مختلف جسمانی اور ذہنی مسائل کا شکار ہو کر تقریباً محتاجی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ مشکل سے ثانوی تعلیم حاصل کر بھی لیں تو معاشی اور سماجی طور پر اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ بعض ممالک میں تو ان کے لیے پھر بھی ملازمت کا کوٹا مخصوص ہے، لیکن زیادہ تر ممالک میں یہ کوئی ایسی ملازمت میں بھی حاصل نہیں کر سکتے جس کی بدولت وہ اپنا گزر بسر کر سکیں۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ جیسے ڈیولپ کنٹریز میں ڈاؤن سنڈروم کے مریضوں کے لیے سہولتیں موجود ہیں، ہمارے جیسے ملکوں میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اور سری لنکا وغیرہ میں، افریقن کنٹریز میں بھی ایسی سوسائٹیز بننی چاہیے جو اس مرض کو اور ڈاؤن سنڈروم کے کیسز کو اور ان کے والدین کو سہولتیں فراہم کر کے ان بچوں کی دیکھ بھال بہتر طور پر کی جا سکے۔